بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. پھر جب مجھے بہت مان بھی ٹوٹے، مجھے تھا کہ کچھ لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن اس دن نہ. پھر میں نے آپ کو کال کیا 3 ساڑھے 3 کال نہیں کی، میسج کیا. اور جتنا میں آپ کے ساتھ برا کر چکی تھی نا، اس دن آپ کے ظرف نے مجھے مسلمان کر دیا. اسلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ کے ظرف کو کہ آپ نے نہیں میں نے کیا اور آپ نے آنسر کر دیا. مطلب اگر میں نے یہ سوچا کہ میں مطلب اس ٹائم پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ ظرف یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ کس طرح مسلمان ہوتے ہوں گے. میں نے 2 سال سے اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی. سب کے لیے کرتی تھی، اپنے لیے نہیں کرتی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کافر جین ہے اور ہم اس کو مسلمان کریں گے. مطلب مجھے بینگ اے ڈاکٹر پتا تھا کہ میں جی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو جب مسلمان کریں گے نا تو ہم اس جن کو بھی مسلمان کریں گے. مطلب ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں خود بھی یہی سمجھنے لگی تھی کہ میرے اوپر جن آتے ہیں. پھر وہ مجھے نظر آتے تھے فزیکلی. نہیں سورہ رحمان نہیں آپ نے دعا کروائی اور وہ بھی مجھے آپ کا نہیں پتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا. مطلب میں آئی تھی دھوکے سے، یہ لے آئے نا. میں نے کبھی کوئی آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، مطلب کچھ بھی نہیں مجھے پتا تھا. یہ آئے کہ میں نے اپنی جاب کی بات کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی ساتھ چل پڑتی ہوں. مجھے لا کے سب سے پہلے آپ کے آگے بٹھا دیا گیا. جو میری فیلنگ آئی نا سب سے پہلے وہ یہ آئی کہ حشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ ہے سامنے اور انہوں نے ڈنڈے کا ذکر کر دیا. تو مجھے یہ ہوا کہ جی بس اب تو یس سر بولوں گی تو بچوں گی. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لائیو ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر وہ بات غلط سائٹ پہ چلی گئی. مجھے اس وقت تو خیر بڑا اچھا لگا. میں نے جو بھی آپ کہتے رہے کہ روتی ہو گھر چھوڑ کے، جو بھی ہوا میں یس سر کرتی ہوں کہ اللہ کے سامنے بس بولتی رہوں تو ٹھیک ہے. گھر گئی تو میں نا سلیپنگ پلس 5 بھی لیتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی 2 سال سے. میں گئی ایسا سوئی کہ اگلے دن دوپہر کو ہی مجھے سب نے اٹھایا کہ جو پورا ہفتہ 10 دن میں بہت اچھی رہی. اس کے بعد ظاہر نفس تھا. میں نے کہا یہ کیا ہوا، مطلب جو میں کہنے گئی تھی تو وہ آپ نے نہیں سمجھا اور میں نے تو کچھ اور کہنا. پہلے تو یہ تھا کہ خیر آپ کے خلاف ہو گئی بہت زیادہ، آپ کو بھی برا بھلا کہا اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا. جنگ عظیم ہوئی ہمارے گھر میں، لیکن آپ کے پاس آتی رہی، شکر آتی رہی. پھر میں نے سورہ رحمان سنی. تیسرے دن جب میں سن رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری پوری زندگی کی مووی چل پڑی پوری ریل. مطلب میں جو اپنے آپ کو بڑی نیک تو خیر کبھی سمجھا ہی نہیں تھی، پارسائی کا ظلم تو تھا ہی نہیں، لیکن میں مظلوم سمجھتی تھی کہ میں بہت مظلوم ہوں، میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے دل میں اتنی نفرت ہے سب کے لیے، بہت کلوز رشتوں کے لیے، کینہ، پتہ نہیں کیا کیا. اس نفرت سے مجھے یہ سب ہو رہا تھا کہ مطلب میں اتنی بیمار ہو چکی تھی اور مجھے جنات اور پتہ نہیں کیا. اور ظاہر ہے جب میں اللہ سے دور ہوئی تھی 2 سال سے، میں نے دعا مانگنی چھوڑی تھی تو میری گردن تو کرنی تھی. میں سجدہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں ڈرتی تھی، میں روتی تھی کہ میں سجدہ کیوں نہیں کر پا رہی اور میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتی، لیکن مجھے ریزن نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر اس کے بعد میری نظر چلی گئی تو مجھے اور میں روئی کہ اللہ تعالیٰ سے میں اندر سے ڈرتی بھی تھی، لیکن مجھے ریزن نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، کہ میں اتنی دور ہو چکی ہوں اللہ سے. لیکن جب سورہ رحمان سنتے ہوئے مجھے یہ سب کچھ دکھایا گیا، مطلب مجھے لگا کہ میرے بچپن سے لے کے اب تک کہ میری پوری احساس ہوا کہ میں اتنی ظالم ہوں. مطلب اپنے اتنے بڑے بڑے گناہ جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہیں اور ان سب کو بھول کے میں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف نہیں کرتی. مطلب ظرف تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ظرف کیا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے ظالم تھی اپنے لیے، علاوہ تو تھی لیکن اپنے بچوں پہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی. اگر میں ڈائیورس لے لیتی تو بچوں کا کیا بنتا. بینگ اے مدر جیسے مرضی حالات تھے، میں اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہیں کہتی، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میرا فرض تھا
کہ میں آگے نسلیں نہ تباہ ہونے دیتی. میں پتہ نہیں کیسے بھول گئی تھی. وہ کیا تھا؟ کافر جن تھا؟ نہیں سورہ رحمان سنی نہیں، میں بتاتی ہوں. اس کے بعد پھر خیر میں نے آپ سے بھی لڑائی کی. سوری سب کے درمیان آج میں سوری کرنا چاہتی ہوں. میں نے واقعی آپ کا بہت دل دکھایا، اور جب تک آپ نہیں کہیں گے نا، نہیں آپ کہہ دیں کہ معاف کر دیا. مجھے تیری حالت کا پتہ ہے نا کیا تھی. میں اتنے ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ میں نے ساری زندگی نہیں سوچا تھا کہ میں سوئسائڈ کروں گی. لیکن آپ مطلب یہ سارے فیز سے 15 دن کے بعد نا میں نے سوچ لیا کہ آج میں نے مر جانا ہے، خودکشی کر لی. خیر میں نے جائے نماز پہ بیٹھی، میرا پورا ارادہ تھا، ہسبینڈ تھے نہیں گھر پہ، کچھ بھی کر لیتی. پھر جب مجھے بہت مان بھی ٹوٹے، مجھے تھا کہ کچھ لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن اس دن نا کسی نے نہیں ساتھ دیا. پھر میں نے آپ کو کال کیا 3 ساڑھے 3، کال نہیں کی، میسج کیا. اور جتنا میں آپ کے ساتھ برا کر چکی تھی نا، اس دن آپ کے ظرف نے مجھے مسلمان کر دیا. اسلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ کے ظرف کو کہ آپ نے نہیں میں نے کیا اور آپ نے آنسر کر دیا. مطلب اگر میں نے یہ سوچا کہ میں مطلب اس ٹائم پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ ظرف یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ کس طرح مسلمان ہوتے ہوں گے. میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سجدے میں گری اور ودن اے سیکنڈ مطلب سب کچھ بدل گیا. میرا دل بھی بدل گیا، میں مسلمان ہو گئی، میرے اندر کے جن نے کلمہ پڑھ لیا. مطلب مجھے اللہ مل گیا، مجھے سب کچھ وہ مل گیا. میرا وہ نیچر واپس آ گئی جب میں کہتی تھی کہ اللہ ہے نا. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اتنی نفرت، اتنا حسد، اتنا غصہ وہ 6 سالوں میں مجھے کہاں لے گیا تھا کہ میں اللہ سے اتنا دور ہو گئی تھی. اور آج میں یہاں بیٹھ کے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سورہ رحمان سے مجھے رحمان نہیں، تو اللہ کا کمال ہوا. اللہ کا کمال ہوا، شکر کرتا ہے، میرا نہیں کرتا. لیکن رستہ تو آپ نے دکھایا. میں نے کون سا رستہ دکھایا؟ آپ نے سورہ رحمان کا. سورہ رحمان میں ہاں جی سب کچھ مطلب ایسے میں نے دل بدلا. میں نے سب کو دل سے معاف کیا. نہیں کافر جن نہیں تھا، میری نفرت تھی، میرا غصہ تھا بہت سے. مطلب میرا ذات چھوٹا، میرا ذات کوئی چل کر نہیں تھا. یہ سچ ہے کہ میرا ذات چھوٹا تھا. میں بڑی بڑی غلطیاں گناہ بھول کر اور میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی تھی، دل میں رکھتی تھی. دوسری ایک اور بات شاید میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ جو میں غلطی کرتی تھی کہ رات کو کوئی بھی بات ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے انسان بیوی لڑ لے. میں راتوں کو جو تکیوں پہ لیٹ کے آنسو بہاتی تھی نا، وہ سیدھی آہیں اوپر جاتی تھی اور پھر جو ہوتا تھا نا اس سے پچھتاتی میں تھی. مطلب ہمارا گھر میں بے سکونی تباہی اسی لیے آئی تھی. پھر میں بد زبان بھی ہو گئی، لڑنے جھگڑنے لگ گئی، سب کچھ ہوا. مطلب بہت برا ہوا. بچوں نے بہت سفر کیا، جس کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیے کی سزا. کھانے میں ڈش پکانے میں اور کھانے میں سب سے مزیدار آپ کو کون سی ڈش لگتی ہے؟ مجھے ہاں کون سی ڈش سب سے اچھی بناتی ہو یا پھر سے شوق سے کھاتی ہو؟ یا جو مجھے بہت شوق ہے وہ کہ میں دوسروں کو کھلاؤں اور میں بناتی ہوں. سویٹ ڈش ہے وہ پکاتی ہو؟ کوئی بھی سویٹ ڈش کون سی؟ فار ایگزامپل کوئی کون سی اچھی سویٹ ڈش بناتی ہو؟ ٹرائفل بناتی ہو؟ چلو ٹرائفل، حلوے، پڈنگ، حلوہ. چلو تو جب آپ حلوے کو شروع میں ہنڈیا میں ڈالتی ہیں تو اس کی شکل وہی حلوے والی ہوتی ہے. ابھی آپ اس میں گھی بھی ڈال دیتی ہیں، چینی بھی ڈال دیتی ہیں، میوے کشمش جو بھی ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتی ہیں. ڈالتے ساتھ وہ کھانے والا ہوتا ہے نہیں. پھر آپ چولہا اس کے نیچے جلا دیتی ہیں یا اسے ڈھکن بھی دے دیتی ہیں اوپر سے. وہ 10 15 20 منٹ میں کئی شکلیں بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سارے کے دوران اس کو اندر والے کو تو لگتا ہوگا میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور اگر اس وقت اس کے اندر ذرا سا پانی کی چھینٹ پڑے تو واپس اتنی چھٹے اوپر سے پڑتے ہیں، گھی گرم کھے کے لگ پتا جاتا ہے. اگلا آگے سے بھی گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. ایسے ہی ہے. ظرف تو نہیں اس کا چھوٹا ہوتا، ظرف وہی ہوتا ہے، برتن ظرف اسی میں ڈلا ہوتا ہے. لیکن جب وہ تیار ہو جاتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے اور سب کچھ یکجان ہو گیا ہوتا ہے. لیکن پہلے اس کو بڑا غصہ چڑھا ہوتا ہے. پہلے اگر آپ نے سوجی ڈالی ہے، اوپر سے آپ نے گھی ڈالا تو سوجی اس کا لڑی ہوتی ہے کہ ماما کدھر بڑی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا ساہ بند کر دیتا ہی وہ نہیں آ رہی. وہ نہیں تو جو کشمش آ جاتی ہے وہ کیوں کہہ رہی ہوتی ہے.
خوش, اوپر سے چینی آ گرتی ہے, وہ چپتی بھی ہوگی انہیں, ٹھیک ہے, اس کے کونے بڑے ہوتے ہیں, وہ اندر ہی لڑائی کڑمس پہ ہوتا ہے کہ کی رل گیا. لیکن جب وہ اور اوپر سے آگ, میرے جیسا کوک کو تو دھیمی آنچ پہ پکاتا ہے, ٹھیک ہے, اتو ڈھکن بھی دے دیتا ہے, سی بھی نہیں کر دیتا, تو سارا کر کرا کے آخر میں وہ ڈش تیار ہوتی ہے. پھر کئی بار اس کو پہلے فریزر میں رکھ دیتے ہیں, نہیں یہ ٹھنڈی زیادہ اچھی سرو ہوگی, پھر انہوں چنگا پاڑا لاتے ہیں, سرد گرم کر دینے, پھر بھی تو ٹیسٹ نہیں آتی ہے. لیکن جو درمیان کا پروسیس ہے, کیا وہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ جب اسے اگر کوئی تعریفیں کرتا ہے اس کی بہت خوبصورت چیز بنی ہے, اسے مزے سے کھاتے ہیں یا پیار کرتے ہیں, وٹ ایور جو بھی کرتے ہیں, لیکن پہلے جو وہ جس آگ سے گزری ہے, وہ جس سارے پروسیس سے, اس وقت تو وہ ظلم لگ رہا تھا. تو جو کچھ بھی تیرے ساتھ تھرو آؤٹ ہوا, وہ سارا کا سارا اس پروسیس کا حصہ تھا. دعا تو آپ کی اپنی تھی اللہ سے, اور اللہ سے پیار اور قربت جو بھی آپ کا ایک تھا پروسیس, اس میں جس جگہ پہ سجدہ نہیں کر پا رہی تھی نا, اس جگہ پہ سجدہ تھا بھی نہیں, وہاں اتنے قریب چلی گئی ہوئی تھی کہ وہاں سجدہ نہیں بچتا, ٹھیک ہے, وہاں نہیں سجدہ بچتا. لیکن وہاں پہ اب یہ جنگ تھی, یا تو ہے یا خدا ہے, ٹھیک ہے. طلب تو تجھے اللہ کی تھی, لیکن تیرا اپنا آپ بھی بیچ میں تھا, یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کون سی تو ہے کون سا اللہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تو سجدہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, تو جہاں اللہ نے سوئچ تم نے سوئچ میں انگلی دی ہوئی ہے, انہوں تین کوئی کہے کہ باجی نماز پڑھو, تو پڑھے گی, پڑھی جائے گی تیرے کو, گالا ضرور تو کڈے گی, ماں بھن دیا نکلی جان گی, کنجروں پہلے میرے ادھر چھڑاؤ, میں وضو باہر چکا, میں وضو کر کے ہی بس ہاتھ لایا ہے, چھڑاؤ تو صحیح. لیکن جنہیں کرنٹ کا نہیں پتا, وہ کہن گے دن جن آیا ہے, دیکھو ہاتھ لایا جن پھڑ لینا ہے, ٹھیک ہے. ادھر تو کھمبا چڑھن دے بھی تیار نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تو تے بڑی مشکل نہ ٹیلو ایکسپریس کر کے تو ہاتھ مار کے اللہ میاں تے سجدہ نہیں کرتا, تے تو کیویں کرے, تے چھڈان والے جن مرضی چھڑاندے رہن, کتوں چھڑوئے, ٹھیک. تو وہ سارا اپنے اور اللہ کی پہچان کا کھیل تھا. جس دن تینوں رب نظر آیا ہے, اور تو پہلے تینوں سب نظر آیا, اور تو پہلے تینوں اپنا آپ نظر آیا. تو جب اپنے آپ کو پہچانا, جب اپنے آپ سے مل لیا, اپنے آپ کو مان لیا, اس حلوے میں سے اگر کوئی کہے کہ, یا کسی ہنڈیا میں سے کوئی کہے کہ زیرہ علیحدہ کر کے اب دکھاؤ, جو فائنل تیار ہو گئی ہوتی ہے, یا اس میں سے نمک علیحدہ کرو یا مرچیں علیحدہ کرو, تو وہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اندر ہی وہ نفرت, حسد, کینہ, بغض, وہ بھی تو ہمارے اندر ہی ہے. نظر ہمیں دوسروں میں آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی سب ہمارے اندر ہے نا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ دوسرے ہیں, ٹھیک ہے. بات ایک کی ہو رہی ہے, تو نہیں ہے کوئی تیرے سوا, ٹھیک ہے. تو جب ہر طرف اگر اسی کا جلوہ ہے, تو پھر وہ خامی کتوں آ گئی, ٹھیک. لیکن تو کہنی سے تے خوبی تے میرے چھے, تے خامی ہے نا چھے, دو کرتی تھی تو. جب دوئی میں تھی تو پھڈا تھا, ٹھیک ہے, کوئی کفر تھا, ایک ماننا تھا وعدت, ٹھیک ہے. وہ جدن تو ایک مان گئی ہیں, تو ایک میں ایک ہو گئی ہیں, تو سویٹ ڈش بڑی تیار ہے, کہ تو میٹھی میٹھی آج بولنی پی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے, پہلے تیرے منہ گالاں نکلتی ہیں سن, کیونکہ ایک پاسے تیرے سوئچ لگا سی, دوسرے پاسے لوکی کفر کے فتوے دے رہے سن, تو سمجھ نہیں آتی سی میں کی کرا, ٹھیک ہے. تو اپنا آپ بھی تو منن تے تیار نہیں سن کہ حسد میرے چ ہے, کفر میرے چ, تینوں دوجیاں چ نظر آندا سی, ٹھیک ہے. اب تجھے بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, تو میں ہی, ٹھیک. جب تجھے پتہ چلا کہ یار ہر طرف تو ہی تو ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ریا کا نابودو ہو گیا. اینی جی کر میرے کو سوری کا کرنی پی ہے. سوری کرنا ہوتا ہے ادو جدو بندہ دو گلاں ہوندیاں نے. تھینک یو جدو بندہ کرتا ہے, وہ مطلب ہوتا ہے اور نہ دیو. عام بندیاں دے وچ آپس انساناں دا مطلب تے ہوندا ہے, کسی کو پانی ڈال کے دو گے تو بس 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 تھینک یو, بس اور نہ دیو, ٹھیک ہے. سوری بھی بندہ ادو کہتا ہے کہ جی آئی ایم سوری, میں تہاڈے نال نہیں ٹر سکدا. تو دیکھ لے, تھینک یو کرنا ہے, سوری کرنا. اگلے ہفتے کا میرا سب تھینک یو کرنا ہی تاں بھی ٹھیک ہے, سوری کرنا ہی تاں بھی. سوری بھی بندہ تاں کہندا ہے, بندہ کہندا جی آؤ ادھر جی سوری. علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان